الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ ماہ رمضان کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اپنے ملک کے جید علماء کے ساتھ۔ ایک موضوع ہوتا ہے، سیکھتے ہیں ان سے اور جوڑتے ہیں حالات حاضرہ سے۔ یہ موضوعات ہم نے ڈرائیو کیے ہیں، نکالے ہیں قرآن کریم سے، اور یہ ماہ مبارک یہ ہے ہی نزول قرآن کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع انتہائی اہم موضوعات میں سے ایک موضوع دعا۔ خواتین و حضرات، دعا مانگنا کیوں ضروری ہے؟ اللہ کو معلوم ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، پھر بھی اللہ ہم سے کیوں کہلوانا چاہتا ہے؟ کہ اللہ تو علیم ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ مجھے اور آپ کو کیا چاہیے، لیکن اللہ کیوں یہ فرما رہا ہے کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ خواتین و حضرات، اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور جو لوگ نہیں پکاریں گے، مجھ سے دعا نہیں مانگیں گے، وہ متکبر ہیں، میں انہیں جہنم میں ڈال دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دعا مانگنے کے آداب کیا ہیں؟ دعا کی شرائط کیا ہیں؟ رزق حلال سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ایک شخص بیت اللہ شریف کے پردے پکڑ کر کھڑا ہے، دعا مانگ رہا ہے، مسافر ہے، مسافروں کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ملبسہ حرام، مطعمہ حرام، مشربہ حرام، اس کا لباس حرام کا، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، تو اللہ کیسے قبول کرے گا؟ خواتین و حضرات، بہت سارے سوالات ہم رکھیں گے اپنے عہد کے ایک جید عالم دین کی خدمت میں۔ تشریف فرما ہے محترم علامہ لیاقت حسین صاحب۔ علامہ لیاقت حسین صاحب ایک جانا مانا نام، ہمارے ملک کا مقبول اور معروف نام، علامہ لیاقت حسین صاحب۔ علامہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ مومن اور آیت نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، وہ ضرور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ خواتین حضرات، محترم علامہ صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو خوش آمدید، آپ تشریف لائے، اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ حضرت یہ فرمائیے کہ بہت ساری آیات، بہت ساری احادیث سامنے آتی ہیں، فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور الدعاء هو العبادہ، دعا ہے ہی عبادت۔ ارشاد فرمائیے دعا کے معنی کیا ہیں؟
بہت شکریہ محترم انیکم صاحب. الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعونی استجب لکم. صدق اللہ مولانا العظیم. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ آپ نے تلاوت فرمائی اور اس کا ترجمہ آپ نے ذکر فرمایا، اس میں رب تبارک و تعالی خود فرما رہے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو. دعا کا معنی پکارنا ہے، دعا کا معنی التجا کرنا ہے، استغاثہ کرنا ہے. اور جب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک بندہ مانگتا ہے تو اپنے خالق و مالک سے مانگنے کے معنی میں اور التجا کرنے کے معنی میں ہوتا ہے. مطلق دعا کا معنی پکارنا ہوتا ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا مانگو، میں ہی تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں. اور فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. یہاں پر خود فرمایا کہ بے شک جو لوگ دعا نہیں مانگتے ہیں وہ تکبراً، اور فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر داخل کرے گا. تو جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ دعا چونکہ خود ایک عبادت ہے، الدعاء هو العبادۃ والدعاء مخ العبادہ. مغز جو ہوتا ہے بہت چھوٹا سا ہوتا ہے. آپ ایک طویل عبادت کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دعا بڑی مختصر سی، لیکن اس کے بغیر مکمل نہیں ہے. فرمایا کوئی بھی عبادت کرو لیکن اس کے ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ. نماز خود ساری کی ساری دعا ہے. تلاوت خود بندہ اللہ سے التجا کر رہا ہے تلاوت کے اندر، یہ بھی ایک دعا کی طرح ہے. لیکن پھر بھی فرمایا کہ جب نماز ادا کر لو تب بھی دعا مانگو، جب حج کر لو، حج سارے کا سارا دعا ہی دعا ہے، تسبیح ہی تسبیح ہے، التجا ہی التجا ہے، لبیک اللہم لبیک. لیکن فرمایا کہ پھر بھی رب تبارک و تعالیٰ سے مانگو. اور اس موقع پر خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی. نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی. تو یہ دعا جو بندہ عبادت ہے، ایک تو رب تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، جیسے آغاز میں آپ نے فرمایا وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، یعلم ما فی الصدور ہے، اس نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے. لیکن پھر بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں. بندے میرے ہیں اور مجھ سے نہیں مانگتے ہیں. اور انیک بھائی بڑی عجیب و غریب قسم کی چیز ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بندہ کتنا ہی سخی سے سخی کیوں نہ ہو، اس کے پاس آپ ایک دفعہ جائیں گے، دو دفعہ جائیں گے، تین دفعہ جائیں گے، پھر وہ ناراض ہونا شروع ہو جائے گا کہ یار کتنا مانگو گے بھائی، کتنا دیں گے ہم بھائی. لیکن رب تبارک و تعالی ہمارا خالق و مالک، اس کی بارگاہ سے کوئی نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے کہ میرا بندہ ہے اور اس کو کیا ہو گیا، یہ دعا نہیں مانگ رہا. تمام مخلوق کے اندر انسانوں کا اشرف المخلوقات بنایا، انسانوں کے اندر جماعت انبیاء کرام کا دستور دیکھیں آپ، جو رب تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ رب تبارک و تعالیٰ کے قریب. لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بار بار رب تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیہ. سبحان اللہ. بالکل تنہائی کے اندر عاجزی سے، تضرعا و خفیہ رب تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے. فرمایا کہ اے میرے مالک و مولا، میں تیری بارگاہ سے مانگتا رہوں گا. آپ کی عمر مبارک بڑی ہو گئی تھی، 90 سال سے زیادہ ہو گئی، بلکہ 100 سال سے زیادہ ہوگی. آپ کی عالیہ کی 90 سال سے زیادہ ہو گئی. جو ایک فطرتاً اولاد ملنے کی عمر ہوتی ہے وہ عمر گزر گئی. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ لم اکم بدعائک رب شقیہ، اے میرے مالک و مولا، میں تیری بارگاہ سے کبھی ناکام نہیں ہوا ہوں، شقی نہیں ہوا ہوں. میں تیری بارگاہ کو چھوڑوں گا نہیں، بلکہ تیری بارگاہ سے مانگتا رہوں گا. پھر ایک وقت وہ آیا کہ وہی محراب مریم میں کھڑے ہو کر، اس کو بھی قرآن نے ذکر فرمایا، اللہ کی بارگاہ کے اندر ذکر کی کہ ربنا آتنا من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. اے دعاؤں کو سننے والے میرے مالک و مولا، تو کرم فرما دے کہ اس بی بی مریم ہماری بچی کو، ان کے تو چونکہ بچی جیسی تھی، بانجی تھی، ان کے خالو تھے ان کے، تو فرمایا کہ ہماری اس بچی کو بے موسمہ پھل دے دیا تو ہمیں بھی اولاد کی صورت میں بے موسمہ پھل عطا. قرآن کہتا ہے رب تبارک و تعالیٰ. تو وہیں کھڑے ہو کر التجا کی. فنادا، وہیں سے فرشتوں آئے اور فرشتوں نے آ کے ندا دی کہ مبارک ہو تمہیں، ان اللہ یبشرک بیحییٰ بکلمۃ من اللہ وسیدہ. نام پہلے رکھ دیا گیا، نام عطا فرما دیا، سیدوں و حصوروں و نبی من الصالحین. فرمایا یہ ساری کی ساری خصوصیات کے ساتھ ہوگا. تو اب آپ یہ دیکھیے، اس سے پہلے یہاں پر آپ کی اجازت سے، جی، رب لا تذرنی فرداً وانت خیر الوارثین، وانت خیر الوارثین. بالکل حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں. بالکل. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
اللہ بڑھاپے میں اولاد دیتا ہے۔ تو دعا سے تعلق ہم جیسے معمولی آدمی کا انبیاء نے ایک تعلق جوڑے، اور وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی دعائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کا استغفار، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر کیوں استغفار پڑھ رہے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ بالکل، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بڑی خوبصورت آپ نے بات فرمائی۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم 70 مرہ، اللہ پھر روایت 100 مرہ، فرمایا میں روزانہ 70 بار استغفار کرتا ہوں، 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ اور بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر آپ کی شان ہے۔ آپ کے صدقے تو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، لیکن یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ تم نے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جھک کے رہنا ہے، سبحان اللہ کی بارگاہ سے استغفار کرتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے، بخشش طلب کر۔ استغفار بھی ایک دعا ہے کہ اے میرے مالک و مولا تو میری بخشش و مغفرت طلب کر، بخشش و مغفرت فرما۔ تو یہ طلب بخشش جو ہے یہ بھی ایک رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک التجا اور دعا کی صورت ہے۔ تو جماعت انبیاء کرام جن سے بڑھ کر اللہ کا کوئی محبوب نہیں ہے، وہ دعائیں مانگتے رہے اور امت کو یہی سبق دیا کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ سے مانگتے رہنا ہے۔ میں ایک جملہ کہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رحمتوں کے دروازوں کو کھلا رکھے، فرمایا وہ دعا کے دروازوں کو ہمیشہ کھلا رکھے، سبحان اللہ، وہ مانگتا رہے اور فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ مشکلات کی گھڑی کے اندر رب تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے، تو وہ آسانیوں کے اندر رب تعالیٰ کی بارگاہ کے دروازہ کھٹاتا رہے۔ دروازہ اچانک کس ٹیلی فون آ گیا، بھائی خیریت تو ہے، آج کیسے یاد کر لیا بھائی؟ اور مجھے وہ کام پڑ گیا تھا، میں نے یاد کر لیا۔ بولا یار چلو مہربانی آپ کی، آپ نے یاد کیا ہے، لیکن کبھی اچھے وقتوں میں بھی یاد کر لیا کرو، کبھی خوشی کے اندر بھی یاد کر لیا کرو۔ تو ہمارا بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم جو ہے اذا مس الانسان ضر دعا ربہ منیبا الیہ، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بڑے متوجہ ہو کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، لیکن جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو اللہ نے میرے علم کی وجہ سے، میری اسٹرگل کی وجہ سے، میری قابلیت کی وجہ سے مجھے عطا کیا ہے۔ فرمایا انسان کا مزاج اور انسان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے۔ میں ایک جملہ آپ کی وساست سے کہوں گا، ہمارے ہم آپس میں شکوہ کرتے ہیں، خاندان کا شکوہ کرتے ہیں کہ یار تم جو ہے نا وہ یاد نہیں رکھتے ہو ہمیں، فلاں کرتے ہو، بھول جاتے ہو، یہ کرتے ہو، فلاں کرتے ہو۔ انسان تو ایسا ہے کہ جو اپنے مالک و مولا کو بھلا بیٹھتا ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں میں نے احسان کیا تھا، جتلانا ہی نہیں چاہیے، احسان کر کنویں میں ڈال، ختم ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو گیا۔ لیکن تم کیا اس انسان کا شکوہ کر رہے ہو جو انسان کام ہونے کے بعد کہتا ہے کہ یہ میری اسٹرگل ہے، یہ میری محنت اور میری جد و جہد ہے؟ تو مراد یہ ہے کہ انسان کو یہ حکم دیا گیا کہ آسانیوں کے اندر بھی تم رب تبارک و تعالیٰ کا دروازہ کھٹاتے رہو، تاکہ یہ فرشتوں کو آواز مانوس لگے۔ جب مشکل کے اندر گر جاؤ تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر تمہاری آوازہ آسمانوں کی طرف بلند و بالا ہو رہا ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سوالات بہت زیادہ ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ بس جلدی سوالات آپ کی خدمت پہ رکھوں۔ آپ نے جو قرآن کریم کی آیت کا حوالہ دیا، اور اتفاق کی بات ہے کہ وہی آیت ہم نے منتخب کی تھی آج، تو وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کریم میں، یہ تم مجھے پکارو اور میں دعا قبول کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی سنتا ہوں، اللہ اکبر جواب دیتا ہوں، اللہ اکبر۔ بعض مرتبہ ہم یہ دیکھتے ہیں اور کچھ افراد یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ تو یہ ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ کبھی کبھی ہماری دعا قبول بھی نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے ایک تو یہ آیت کریمہ جو آپ نے پڑھی ہے، ایک ہلکا سا اس پہ جملہ کہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ ہمارا رب کدھر ہے، اس سے ہماری کیسے ملاقات ہوگی، ہم کیسے دیکھیں گے؟
تو رب تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے محبوب میرے بندوں کو بتاؤ کہ میں ان سے دور نہیں ہوں. جی نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ٹھیک وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. جی فرمایا وہ کیسے پائیں گے؟ فرمایا جب وہ مجھ سے سوال کریں گے، دعا کریں گے، وہ مجھے اپنے قریب پائیں گے. سبحان اللہ. اب رہا یہ مسئلہ کہ دعا کی قبولیت کیوں نہیں ہوتی ہے. بعض اوقات دیکھیں ایک تو اس کے اندر بنیادی طور پر تصور یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ ہے دعا کی قبولیت کا کہ میں نے ایک مخصوص چیز مانگی، اسپیسیفک کوئی چیز مانگی، وہ چیز مجھے مل گئی تو میری دعا قبول ہوئی، وہ چیز نہیں ملی تو میری دعا قبول نہیں ہوئی. یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کے حوالے سے، فرمایا تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں، تمہاری دعائیں، تم دعاؤں کو مانگنا رکو نہیں. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ تمہاری دعائیں کسی نہ کسی صورت میں قبول فرماتا ہے. فرمایا جب تم دعا مانگتے ہو اگر وہ کوئی چیز تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے تو مالک و مولا عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں وہ ہمارے لیے جانتا ہے معال اور انجام کے اعتبار سے کون سی چیز بہتر ہے. اللہ یعلم من خلق، اللہ یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر. وہ جانتا ہے، وہ علم والا ہے، کرم والا ہے. وہ جانتا ہے کہ میں تو ہر چمکتی ہوئی چیز کو کہوں گا کہ مجھے مل جائے. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے بازار میں ماں کا ہاتھ پکڑا ہوا ایک چمکتی ہوئی چیز، امی مجھے یہ لینا ہے، بیٹا نہیں امی مجھے یہ لینا ہے. تو انسان کا، امام بصیری فرماتے ہیں یہ انسان کا من بھی ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے. فرمایا کہ ہر چمکتی ہوئی چیز پر اس کا دل آ جاتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے. لیکن یہ رب تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. سبحان اللہ. ضابطہ قرآن نے عطا فرما دیا اس مالک و مولا نے. فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے، اور کوئی چیز تمہیں پسند ہوتی ہے. مجھے یہ مل جائے، میرا یہاں رشتہ ہو جائے، یہ پلاٹ مجھے مل جائے، یہ دکان مجھے مل جائے. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کے علم میں تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتی ہے، رب تعالیٰ نہیں عطا فرماتا ہے. تم کہتے ہو ہائے اللہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. رب تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعاؤں کی قبولیت کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز مانگی وہ عطا کر دی گئی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز نہیں عطا کی جاتی، اس کے بدلے میں رب تعالیٰ دعا ایسے قبول کرتا ہے کہ کسی آنے والی مصیبت کو، بلا کو تم پر سے ٹال دیتا ہے. دعا قبول ہوئی ہے، اس کا شیپ بدل گیا، اس کی صورت بدل گئی، ہم کہتے ہیں دعا قبول نہیں، مجھے یہ چیز نہیں ملی. تیسرا فرمایا کہ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ میدان معاشر میں جب بندہ پہنچتا ہے تو اس کے میزان عمل پر بہت ساری پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوتی ہیں. یا مالک و مولا یہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی. فرمایا یہ دنیا میں تمہاری مانگی ہوئی دعائیں ہیں جو ذخیرہ کی جا رہی تھی. اللہ اکبر. اور فرمایا آج تمہیں عطا کی جا رہی ہیں. بندہ اس وقت کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ کاش ایسا ہوتا کہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. یہاں کہتے ہیں کہ میری ہر دعا اسپیسیفک قبول ہو جائے. وہاں جا کر التجا کرتا ہے کہ یا لیتنی، ہائے کاش ایسا ہوتا کہ میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور یہاں ذخیرہ مجھے مل جاتا. فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. فرمایا جن کے بوجھل بھاری ہوں گے، میزان بھاری ہوگا، وہ عیش کے اندر ہوں گے. اس عیش کو دیکھ کر بندہ کہتا ہے کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی. تو دعا ہر صورت میں قبول ہوتی ہے لیکن اس کی صورت بدل جاتی ہے. دوسرا جیسے آپ نے ذکر فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو دعا کے لیے بنیادی شرط یہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم سے شب برات آ رہی ہے، لیلۃ القدر ہے، مبارک راتیں ہیں، مسجد میں بیٹھ جائیں، جمعے میں بیٹھ جائیں سفید کپڑے پہن کر. لیکن یہ تو بتاؤ کہ یہ کپڑے لائے کدھر سے ہو، یہ کپڑے کہاں سے لائے ہو. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے کپڑا پہنا ہوا ہے 10 درہم کا، اس کے اندر 9 درہم حلال کا ہے، 1 درہم حرام کا ہے. فرمایا رب تعالیٰ نہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے نہ اس کی نمازیں. مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے. فرمایا قبول نہیں فرماتا. پھر وہ مشہور حدیث پاک مسلم شریف کے ایک بندہ سفر سے آتا ہے، بال بکھرے ہوئے، یا رب یا رب، لیکن حضور نے فرمایا کہ ملبسو حرام، مطعمو حرام، غذی بالحرام، اس کی گروتھ حرام سے ہو رہی ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، کیسے رب تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اچھا ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ میری عبادت اور یہ میری تجارت، میرا دھندا کالا ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، گندا ہے، پر دندہ ہے، جیسا بھی ہے میں نے کرنا ہے، اس کو چھوڑے. مولانا صاحب حضرت اس کی بات نہ کرے، اس کی بات نہ کرے. یہ میری، دیکھیں میں عبادت کے لیے تو آتا ہوں، میری تجارت کی طرف آپ نہ جائیں. یہ آپ کو کس نے بتا دیا کہ آپ کی عبادت الگ ہے، آپ کی تجارت الگ ہے؟ آپ کی عبادت کی قبولیت کا سارا مدار آپ کے اس غذا پر، آپ کے اس تجارت پر ہے. اور یہ میں اور آپ بیٹھ کے طے نہیں کر رہے.
یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں سبق دیا، قرآن نے ہمیں سبق دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے، فرمایا تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی، رب تعالیٰ تم پر کرم فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ اگر صدق مقال نہیں ہے، صدق مقال، تمہاری زبان صاف نہیں، صبح سے شام تک جھوٹ بولتے جا رہے ہو، رزق حلال نہیں ہے، تمہارا کھانا پینا حرام کا ہے، تو فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، کیسے رب تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول و منظور فرمائے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو رزق حلال سے دعا کی قبولیت کا خاص تعلق، مضبوط تعلق، اللہ اکبر، مضبوط تعلق۔ اور آپ نے کیا اچھی بات فرما دی کہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں، سبحان اللہ، وہ جمع ہو جاتی ہیں ہمارے ذخیرہ اعمال میں، سبحان اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، قرآن کریم میں بیان ہو رہی ہے بات کہ الا یعلم من خلق، کہ کیا اللہ ہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا کرنے ہے، والا ہے۔ کون سی دعا کب قبول کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ میں نے ایک سوال یہ بھی رکھا تھا، ایک سوال، یہ بڑا یہ شاید بڑا سوال ہے کہ اللہ کیوں چاہتا ہے کہ اسے پکارا جائے؟ یعنی کیا ایک بندے کو وہ بتانا چاہتا ہے کہ تیرا مقام کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، تیری بندگی کے لیے ضروری ہے کہ تو مجھے پکارے، تو مجھے اپنے ساتھ رکھ، میں تجھے اپنے ساتھ رکھوں گا۔ بہت بڑا سوال ہے یہ، بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ وہ کیوں دعا کے لیے فرما رہے ہیں۔ دیکھیں وہ ہمارا خالق و مالک ہے، یہ جو اس نے ہم پر سجدہ ریزی کو فرض کیا ہے، جی، اور اس نے فرمایا کہ تم میری بارگاہ کے اندر سر جھکاؤ۔ اچانک کھانا پینا سب کچھ موجود ہے، بند کر دیا صبح سے شام تک، جی، فرمایا پتہ چلے کہ میں تمہارا خالق ہوں، تو میرا بندہ ہے، تو اپنے آپ کو امساک روک سکتا ہے، تو روزے کی صورت کے اندر سب کچھ موجود ہے، لیکن دو انسلے کپڑے پہنے اور چل پڑے آپ وہاں جا کے کھلے میدان کے اندر، بھئی یہاں کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، لیکن اس کا حکم ہے۔ انہی تمام من جملہ عبادات میں سے ایک عبادت الدعاء هو العبادت، جی ہاں، اور دعا جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بندے کی ایک عاجزی ہے، انکساری ہے، بندے کا ایک اظہار عجز ہے کہ اے میرے مالک و مولا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ تیری بارگاہ کے اندر ہے۔ قل اللہم، قرآن کے اندر خود دعا ہے نا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے خدا تو عطا کرنے والا ہے سب کچھ۔ تو یہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس خالق کی خالقیت اور ربوبیت کا پتہ چلے، اور ہماری بندگی کا اور عبادت کا پتہ چلے کہ ہم بندے ہیں، وہ ہمارا سبحان خالق اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم بندے ہیں، عبد ہیں، یعنی عبد غلام ہیں، سبحان اللہ، اور یہ غلامی ہماری 24 گھنٹے کی ہے۔ جو آپ نے بات فرمائی، خوبصورت بات کہ عبادت الگ، تجارت الگ، ایسا نہیں ہے، کہ 24 گھنٹے کی غلامی ہے جو ہماری جاری ہے۔ اچھا علامہ صاحب، آپ یہ بھی فرمائیے، ہم آپ سے سیکھیں گے کہ تقدیر میں چیزیں لکھ دی گئی ہیں ہماری، ہے نا، اور وہ تقدیر مبرم ہے، تقدیر معلق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب ایک چیز اللہ تعالیٰ نے لکھی دی ہے ہماری تقدیر میں، تو ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟ بالکل صحیح۔ جیسے آپ نے اشارہ فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ تقدیر مبرم ہے، مثال کے طور پہ انسان کی پیدائش کا وقت ہے، انسان کی موت کا وقت ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مبرم ہیں، اس کے اندر کوئی بھی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے، اور دعا بھی اس کو نہیں بدل سکتی ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو تقدیر معلق ہیں، مثال کے طور پہ بندہ اگر صدقہ دے گا تو یہ آنے والی بلا ٹل جائے گی، بندہ اگر اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے گا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرے گا، تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرما دے گا، رب تبارک و تعالیٰ جیسے حدیث پاک کے اندر آیا، اس کی عمر کے اندر برکت عطا فرما دے گا۔ تو یہ چیزیں کچھ رب تبارک و تعالیٰ نے خود معلق رکھی ہیں کہ بندہ یہ کرے گا تو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ اسے ریوارڈ اور ریکارڈ کے طور پر جو ہے نا یہ چیزیں عطا فرمائے گا۔ بندہ اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کرے گا، رب تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد کو متعین کر دے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ تم کسی بوڑھے کی تعظیم کرو، رب تعالیٰ ایک جوان کو تمہارے بڑھاپے میں متعین کر دے گا، وہ تمہاری تعظیم کر رہا ہوگا۔ تو ان تمام چیزوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ایک بندہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر میدان معاشر کے اندر رب تعالیٰ فرمایا کہ یہ میرا بندہ بھوکا تھا، فرمایا میں بھوکا تھا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں لباس نہیں تھا، مالک و مولا تو عطا، فرمایا کہ میرا بندہ بھوکا تھا، یہ میرا بندہ بے لباس تھا،
تو کچھ مخلوق کے ساتھ ایسی چیزوں کو متعین کر دیا کہ بندہ مخلوق کے ساتھ کرے گا تو رب تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو جو تقدیر مثال کے طور پہ انسان کی موت ہے، اب دعا انسان جتنی بھی کرے، عبادات جتنی بھی کرے، جو موت کا وقت ہے وہ آ کر رہے گا، ٹھیک ہے، اس کی جو جگہ ہے وہ آ کر رہے گی. لیکن انسان التجا کرتا ہے کہ اے مالک و مولا سکرات موت سے محفوظ فرمانا. بڑھاپے کے اندر جو انسان کا عاجز ہو جانا ہے اور ارذل عمر ہے، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، خدایا اس سے محفوظ فرمانا. دنیا کی کوئی بھی میڈیسن ہے وہ آپ کی بیماریوں کو روک سکتی ہے، لیکن کوئی بھی دنیا کی میڈیسن وہ نہیں ہے جو آپ کی موت کو روکے. تو وہ چیزیں جو تقدیر مبرم ہے اس میں دعا بھی نہیں، لیکن تقدیر معلق کے لیے انسان اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا کرتا رہے. لیکن ساری باتوں کے انیک صاحب ایک ہی بات ہے، سب باتوں کی ایک بات ہے، کچھ ملے نہ ملے عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. میرے مقدر کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے. اب دیکھیں کتنے دنیا کے اندر لوگ ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کو رب بھی نہیں مانتے. اللہ نے ان کو روزی بھی کھلی دی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلطنتیں بھی کھلی دی ہوئی ہیں. یہ رب تبارک و تعالیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تو کہا کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. خدا یہاں کے رہنے والوں کو روزی دینا، لیکن صرف ان کو دینا جو تجھے مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں. فرمایا میرے خلیل یہ نہ کہو ومن کفر فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. فرمایا جہاں تک دنیا کا معاملہ ہے تو وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اس دنیا کے اندر میں سب کا رب ہوں، جو سعی کرے گا میں اسے عطا کروں گا. دنیا کے اندر کافر بھی ہوگا تو میں اسے عطا کروں گا. ہاں اس کا جو آخرت کا معاملہ ہے، فرمایا جب وہ آئے گا تو اگر کفر پر آیا تو اس کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں انیک صاحب کہ ایک بندہ ہے، اس کو بنگلہ مل گیا، اس کو کار مل گئی، بینک بیلنس مل گیا، اس کو سب سامان مل گیا. یقیناً یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے. یہ مل جائیں تو میرے مالک و مولا کا کرم ہے، ہم شکر ادا کریں. لیکن نہ ملے تو یہ نہ سمجھے انسان کو وہ بندہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نہیں ہے، یا جن کو مل گیا تو وہ اللہ کے محبوب ہے. تو قارون کی دولت کا قرآن نے کیا کہا؟ ان قارون قوم من قوم موسیٰ فَأَتَيْنَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے کنوز ما ان آتیتاہ من الکنوز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی دولت عطا فرمائی کہ جو کنز نہیں بلکہ کنوز تھے، خزانوں کے خزانے. تو قبولیت یہ نہیں ہے دعا کی کہ صرف دنیا مل جائے، قبولیت یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ زندگی میں سکون عطا فرمائے، رب تبارک و تعالیٰ ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. اور سب سے بڑی بات فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. فرمایا کہ انسان کامیاب یہ ہے کہ اپنے ایمان کی سلامتی لے کر اس دنیا سے چلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی دنیا کو مقصود اعظم نہ بنائیں. مجھے ایک بڑی گاڑی مل جائے، بڑا بنگلہ مل جائے، میرے بینک میں بہت بڑی اماؤنٹ ہمیشہ رہنی چاہیے، میری بیوی بہت اچھی جگہوں پہ شاپنگ کرے. یہ چھوٹی چھوٹی سی خواہشات، ان کو اللہ کے سامنے کیا پیش کرنا. اچھا اب جو بڑی دعائیں ہیں، بڑی دعائیں ہیں، وہ ایک مجھے حدیث یاد آئی بخاری کی، اللہم فقہنی فی الدین. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا کر. کیا دعا ہے، کیا دعائیں ہونی چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ بہت بڑی بات کہی نک صاحب آپ نے کہ ایک بندہ مومن کے لیے یہ سب دنیا کی چیزیں تو رب تعالیٰ کافر کو بھی دیتا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے. لیکن مومن جو اللہ کی بارگاہ کے اندر مانگے، وہ دین کی سمجھ مانگے، وہ قرآن کی دولت مانگے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور پاکیزہ زندگی مانگے. اور یہی فرمایا کہ اللہم فقہ فی الدین. اور فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس سے اللہ خیر کا ارادہ کر لیتا ہے، اسے یہ نہیں کہا کہ اسے دراہم و دنانیر دیتا ہے، فرمایا اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان رب تبارک و تعالیٰ اس کو اطمینان قلبی وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي عَلَىٰ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. اللہ تبارک و تعالیٰ، انیک صاحب آپ یقین کیجئے کہ ہم اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ ملینر بلینر لوگ ہیں، لیکن خدا کی قسم ان کو زندگی کا سکون نہیں ہے، زندگی کا آرام نہیں ہے، نیند ان کی آرام کی نہیں ہے. ان کی زندگی کے اندر اولاد کی صورت میں، فلاں کی صورت کے اندر. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یار میرے پاس کوئی 100 ارب آ جائے، 200 ارب آ جائے تو ختم، میری دعائیں قبول ہو جائیں گی. سب سے بڑی بات یہ مانگنے کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر. ہاں اللہ ہمیں کسی کا فقیر نہ کرے،
ہماری اولاد کو کسی کا فقیر نہ کرے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اللہ کے خلیل نے بھی دعا فرمائی کہ ربنا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. لیکن یہ ہے کہ اس کو مقصود بنا لینا. مقصود جو دین ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ اے میرے مالک و مولا تو نے جو زندگی کی سانسیں عطا فرمائی ہیں مجھے اپنے دین کے لیے، اپنے قرآن کے لیے، اپنی شریعت کے لیے قبول فرما لے اور اس کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ چیزیں عطا فرما دیں. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. خدا عاجز ہونے سے، کاہل ہونے سے، سست ہونے سے، بخیل ہونے سے مجھے محفوظ فرما اور رب تبارک و تعالی لوگوں کے غلبے سے مجھے محفوظ فرما. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. لیکن مرکزی چیز کیا ہے؟ وقنا عذاب النار. نتیجہ یہ ہے کہ خدایا تو میری دنیا کو بھی اچھا فرما، میری آخرت کو بھی اچھا فرما، لیکن رب تبارک و تعالی مجھے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمانا. وہ جو آپ نے کہا کہ قرآن کون سی دعائیں ہمیں عطا فرماتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعائیں عطا فرمائی، ان کے اندر یہی چیزیں عطا فرمائیں کہ اے خدایا تو فقر سے بھی مجھے محفوظ فرمانا، لیکن ایسے غنا سے بھی محفوظ فرمانا کہ جو دولت اور مال مجھے تیری بغاوت کی طرف لے کے چلا جائے. ایسی اولاد سے، ایسے فتنوں سے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، جو بن جائے فرمایا اس سے تو مجھے محفوظ فرمانا. تو اصل یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی بندے کو اس اعتبار سے زندگی عطا فرمائے کہ اس کی تابعداری میں گزارے اور پھر ایمان کی سلامتی لے کر اللہ کی بارگاہ کے اندر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہترین گاڑی ہو، بہترین مکان ہو، ثروت میں آدمی رہے، اہل ثروت میں اس کا شمار ہو، لیکن اس میں کوئی تکبر نہ ہو، عجز ہو اور انکسار ہو کہ میں جھکا ہوا بندہ ہوں اور اے اللہ یہ نعمت تو نے مجھ پر ان کا نزول کیا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تو میری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہے تاکہ میں اپنی اس دولت، اس مال سے جو خدائی کنبہ ہے اس کی مدد کرتا رہوں. سبحان اللہ. قارون کا آپ نے ذکر کیا کہ مجھے قارون نہ بنانا، میں ناک بن کے نہیں بیٹھوں. یہ دولت جو کچھ رب کا ہے وہ سب کا ہے، تو انسانیت کو بانٹتا رہوں. مستجاب الدعوات کون لوگ ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی، مستجاب الدعوات سب سے پہلے تو جماعت انبیاء کرام ہیں اور اس کے بعد صحابہ کرام، آل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین. جتنا زیادہ اللہ کا مکرم ہوگا، اکرم ہوگا، اتنا زیادہ مستجاب الدعوات ہوگا. جتنا زیادہ اتقا ہوگا اتنا زیادہ وہ مستجاب الدعوات ہوگا. فرمایا کہ مستجاب الدعوات کیسے بنتے ہیں؟ فرمایا مستجاب الدعوات ہمارے ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے، ہمارے میڈیا نے تو آج دعا کو بھی ایک ایکٹنگ بنا دی ہے کہ جو جتنا زیادہ ایکٹر ہوگا، جتنا زیادہ ایکٹنگ کے ساتھ کرے گا، شاید اس کی دعا، کہتے بڑی بڑی اچھی دعا کرتے ہیں اور پہلے سے بینر لگا دیتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ اس کی رقت انگیز دعا اور فلانا. بھائی رقت کسی بازار سے ملتی ہے، پہلے سے لے کر آگے ہو. یہ تو ایک کیفیت کا نام ہے، وہ ملے نہ ملے، اس وقت آئے نہ آئے. لیکن مستجاب الدعوات حقیقت کے اندر یہ ہے، جیسے ہم نے آغاز کے اندر ذکر کیا کہ جو حلال روزی کھانے والا ہے، جس کی زبان ستھری ہے، فرمایا کہ جو رقت قلبی رکھتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا کرتا ہے عاجزی کے ساتھ، ادعو ربکم تضرعا و خفیہ. صرف کو اچھے کلمات جو ہے وہ تصنع اور بناوٹ کے ساتھ ادا کرنے سے انسان مستجاب الدعوات نہیں بنتا ہے جب تک ان الفاظ کے اندر ایک تاثیر کی برکت نہ مل جائے. اور وہ تاثیر کی برکت کیسے ملتی ہے؟ رزق حلال سے ملتی ہے، سچائی سے ملتی ہے. دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ والمستغفرین بالاسحار. فرمایا کہ جب انسان سحری کے وقت میں دعا کرتا ہے تو یہ ایک ایسا وقت ہے کہ ہر روز رات کے آخری پیر آسمان دنیا پر رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت آواز دیتی ہے. پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، کہ ہے کوئی مانگنے والا؟ فرمایا اس وقت میں جو مانگتا ہے، اقبال کہتے ہیں ہاتھ آتا نہیں کچھ بے آہ سحر گاہی. فرمایا جب تک اس وقت نہیں مانگو گے تو ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. تو اس وقت مانگنا، تمام آداب کو، حلال و حرام کو رکھ کے
تو رب تبارک و تعالیٰ پھر اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ دوسرا جو قرآن نے ایک اشارہ کیا، ہم جو زور دیتے ہیں انیک احمد صاحب، ہم زور دیتے ہیں الفاظ کے اوپر، الفاظ کے اوپر زور دینا، لیکن جو ہے قرآن کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، اللہ اکبر، کون ہے جو حالت اضطرار کے اندر تمہاری دعا کو سننے والا ہے۔ وہ جو فیلنگ ہے، ہارٹ فیلنگ ہے، وہ جو دلی کیفیت ہے، جب انسان اس سے مانگتا ہے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رب تبارک و تعالیٰ سے مانگو ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابت، ایک تو فرماؤ کہ ہمارا مالک و مولا، اس سے اچھا گمان رکھو، وہ اپنے گمان کے مطابق عطا کرتا ہے، میرا رب ہے مجھے عطا کرے گا، کسی نہ کسی صورت کے اندر عطا کرے گا۔ دوسرا فرمایا کہ صرف تمہارے زبانی کلمات نہ ہوں، تمہارے دل کی حضوری ہو، لا صلاة الا بحضور القلب ولا دعاء الا بحضور القلب، نماز ہو، قرآن ہو، دعا ہو، اگر آپ کی اٹینشن نہیں ہے اور آپ کی ہارٹ فیلنگ نہیں ہے تو اس کے اندر وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں دعا یہ ہوتی ہے کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں، یا مولانا صاحب دعا مانگ رہے ہیں، امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں، آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، داڑھی کو چھیڑے ادھر کر آمین، تھوڑی دیر بعد ایک زوردار آمین لگا دی، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں کیا پڑھا جا رہا ہے، یا آپ خود بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کچھ پتہ نہیں۔ فرمایا جب تک آپ کا اس دل کا رابطہ رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہوگا، آپ مستجاب الدعوات ٹھیک ہے، نہیں تو بن وہ سکتے۔ یقین کیسے پیدا ہوتا ہے؟ دیکھیں یقین تو پھر انسان یعنی یہ اللہ یقین تبارک، اس بات کا کہ میں یہ دعا مانگ رہا ہوں تو میں نیم دلی سے نہیں مانگ رہا، اللہ میری بات سن رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو سن کر میری دعا قبول کرے گا۔ تو نیم دلی سے اور ایک بے کیفی کے ساتھ، جیسے آپ نے فرمایا دعا مانگی مجھے پتہ ہی نہیں امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یا میں اگر اپنی یعنی فرائض تو میں نے امام صاحب کے پیچھے پڑھے، نوافل میں نے پڑھے، سنتیں پڑھیں اور میں دعائیں مانگ رہا ہوں، تو مجھ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، میں نے دعا مانگی تو یہ دعا پہنچی اور اللہ قبول کرے گا۔ میرا یقین پختہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ تو بندے کو خود کیفیت پیدا کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا انا ظن عبدی بہ وانا معہ اذا ذکرنی، ٹھیک ہے، فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ اس کا معاملہ کرتا ہوں، وہ جیسا گمان کرتا ہے میں ویسے اسے عطا کرتا ہوں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، ہمیں خود ایک یقین کی کیفیت پیدا کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے انسان یہی کہے کہ میں اپنے رب، اپنے خالق و مالک کی بارگاہ کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، ہر چیز سے اپنی توجہات کو ہٹا کر، اور بالکل جیسے میں نے ذکر کیا کہ ایک دلی کیفیت کے ساتھ جب انسان مانگے گا، اور پھر یہ ہے ایک چیز ہے کہ انسان کو محسوس بھی ہوگا جب اس طبیعت کی انسان عبادت کرتا ہے یا دعا مانگتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے، آپ یقین کیجئے کہ محسوس ہو جاتا ہے کہ ہاں مزہ آ گیا، آج لگتا ہے کہ لو لگ گئی ہے، آج لگتا ہے کہ دل کی کیفیت، اور کبھی کبھی اس کی آنکھوں کے اندر نمی آ جاتی ہے۔ لیکن عوام الناس کے لیے میں ایک جملہ کہوں گا، یہ تو ہم ایک آداب ذکر کر رہے ہیں، ایک اعلیٰ درجہ ذکر کر رہے ہیں، عوام کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یار اگر ہماری حضور قلبی نہیں ہے تو ہم نماز ہی نہ پڑھیں، ہم قرآن ہی نہ پڑھیں، ہم دعا ہی نہ مانگیں۔ نہیں، آپ نے کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، بہت سارے لوگ بے حیائی بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ اب بندہ کہے کہ بے حیائی تو نہیں چھوٹ رہی، میں نماز کو چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہے، آپ بے حیائی کو چھوڑنا شروع کریں، نماز پر مستقیم ہو جائیں اور آداب کا پورا خیال رکھیں۔ اسی طرح دعا ہے، اگر ہمیں وہ کیفیت، وہ کمال نہیں بھی ہو رہا ہے تو ہم دعا کو چھوڑیں گے نہیں، دعا کرتے رہیں گے اور اس کیفیت کو حاصل کرتے رہیں گے۔ ایک دن وہ سکینہ اور وہ اطمینان آپ کے دل پر نازل ہوگا، اور اس کو آپ محسوس کریں گے جب آپ کا دل اور آپ کی کیفیت اور آپ کی آنکھوں کی نمی بتا رہی ہے۔ سبحان اللہ، منازل طے ہوتی رہتی ہیں، وہ سکینت پیدا ہوتی ہے، اور یہ کہ میں اپنے بندے کے لیے اس کے گمان جیسا ہوں، جو آپ نے بات فرمائی۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول یاد آیا مجھے دعا کے حوالے سے، اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں دعا مانگتا ہوں، جب میری دعا قبول ہو جاتی ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میری مرضی پوری ہو گئی، سبحان اللہ۔ اور میں دعا مانگتا ہوں اور بعض اوقات وہ قبول نہیں ہوتی تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اے اللہ تیری مرضی پوری ہو گئی۔ واہ 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 واہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ جو یقین کے جو مراحل ہیں علامہ صاحب، یہ طے کیسے کیے جاتے ہیں؟
سجدے میں آدمی مکمل سپردگی، ٹوٹل سبمیشن کہ اے اللہ تیری بار سجدہ کرو اور میرے قریب آ جاؤ۔ میں نے آیت نہیں پڑھی کہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ تو وہ سجدہ، کیا وہ سجدہ جو اللہ کو مطلوب ہے مجھ سے، کیا میں نے وہ سجدہ اپنی پوری زندگی میں کوئی ایک ایسا سجدہ ادا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اقرب الی اللہ وہو ساجد، بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ نماز کے اندر ہی بندہ اللہ کے قریب، لیکن جب سجدے میں گر جاتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ وہ اپنی کمال عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے کہ خدایا یہ میری بظاہر دنیا کے اندر ایک عزت کی نشانی ہے، یہ میں زمین پر رکھ کر سبحان اور یہ ربی زمین الاعلیٰ، پہ نہیں رکھ رہا، میں تیرے قدموں میں رکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو انسان ایک عاجزی انکساری کے کمال پر ہوتا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو میرا روح بھی سجدہ کرتا ہے، میرا جسم بھی سجدہ کرتا ہے، میں ہر چیز کے ساتھ جو ہے مالک و مولا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری چیزیں تیری بارگاہ کے اندر پیش کر رہا ہوں اور تیری بارگاہ کے اندر سپرد کر رہا ہوں۔ یہ سپردگی، خود سپردگی کی جو کیفیت ہوتی ہے، آپ یقین کریں یہیں سے رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کمال اور عروج عطا فرماتا ہے۔ وہ جتنا زیادہ گرتا ہے، جتنی زیادہ عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے، وہ کیفیت بنتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ اتنی زیادہ اسے بلندیاں، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، یہ جھکا اور رب تبارک و تعالیٰ نے اسے بلندیاں اور اسے عروج عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو انسان اس سپردگی کے ساتھ، خود سپردگی کے ساتھ سجدہ کرے کہ میرا صرف سر نہیں بلکہ میرا دل بھی، میرا جسم بھی، میرا قالب بھی، میرا قلب بھی، میرا سب کچھ اس کی بارگاہ کے اندر، اور میں سب کچھ اس کی سپرد کر رہا ہوں۔ تو پھر یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے انسان کو۔ علامہ صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اب ارشاد فرمائیے کہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، بزرگوں سے کہتے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ طریقہ بالکل ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے۔ دوسری بات اس پر وہ مجھے پھر ایک قول اور یاد آیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر حیرت ہوتی ہے کہ جس کے والدین زندہ ہیں اور وہ دوسروں سے دعا کی درخواست کر رہا ہے۔ دیکھیں دونوں چیزوں کا جواب میں دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ بزرگوں سے بھی دعا کا کہنا چاہیے، بلکہ ہر شخص سے کہنا چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں عمرے کے لیے جا رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا جی ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اشرکنا فی دعائک یا اخی ولا تنسانا۔ اللہ سید عمر فاروق فرماتے ہیں کہ وہ لمحہ ایسا تھا کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں، جب حضور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میرے بھائی اپنی دعا کے اندر شریک رکھنا، بھول نہ جانا دعاؤں کے اندر۔ اللہ امام الانبیاء، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی افضل جو ہے وہ مفضول سے کہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کون ہے، وہ بھی التجا کر رہے ہیں۔ تو سب سے کہا جا سکتا ہے، بزرگوں سے بھی ہر ایک سے التجا کی جا سکتی ہے کہ بھائی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ جیسے کوئی خاص طور پہ حج پہ جاتا ہے، عمرے پہ جاتا ہے، تو ہم اس سے کہتے ہیں۔ دوسری جو آپ نے بات کہی، بالکل یہ حقیقت بات یہ ہے کہ ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہوتے ہیں، اس کے پاس جا رہے ہیں، اس کے پاس جا رہے ہیں، مولانا صاحب دعا کرنا، پیر صاحب دعا کرنا، شیخ دعا کرنا، فلاں دعا کرنا۔ ارے دعا کا جو مرکز و محور ہے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 دعائیں ایسی ہیں کہ جو مستجاب ہی مستجاب ہوتی ہیں، ان کی قبولیت کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے۔ دعوت المسافر و دعوت المظلوم و دعوت الوالد۔ فرمایا کہ مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا یا بد دعا، آپ نے کسی کے ساتھ ظلم کیا تو بد دعا جائے گی، اور آپ نے کسی کی مدد کی، اس پر ظلم ہو رہا تھا اور اس کی جو کیفیت بنی تو وہ بھی آپ کے لیے بڑی چیز ہوگی۔ ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں نہیں یار اس میں نہیں پڑھنا، اس پھٹک میں نہیں پڑھنا۔ نہیں، وہ بھی ایک کیفیت ہوگی کہ آپ نے کسی مظلوم کی جو ہے داد رسی کی ہے۔ تیسرا فرمایا کہ والدین کی دعا، فرمایا والدین کی دعا تو ایسی ہے کہ مستجابات لا شک فیہن۔ ہم آج مبارک راتوں کے اندر، شب برات میں، لیلۃ القدر میں، بڑی راتوں میں، عید میں کہتے ہیں حضرت ہمارے لیے دعا کیجئے۔ ارے خدا کے بندو، جو تمہارے گھر میں ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، کوئی ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کے الفاظ استعمال کر رہا ہے، سنیے گا حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کتنی بھی بڑی سے بڑی رات کیوں نہ ہو، رحمتوں کا نزول کیوں نہ ہو رہا ہو، لیلۃ القدر کے اندر تنزل الملائکۃ والروح فیہا،
فرمایا کوئی دعا تمہاری قبول نہیں ہوگی بلکہ مومنین کی دعاؤں میں حصہ نہیں ہوگا اگر تم اپنے والدین کو گھر کے اندر بدتمیزی کر کے آئے، ان کو ناراض کر کے آئے، ان کے نافرمان ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو اتنا بڑا مسئلہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ معاشرے نے خراب کیا ہوا ہے کہ ہم ہر جگہ پر بھاگ رہے ہیں، اور جو ہمارے اصل مرشد ہیں، جو ارشاد کا مرکز و محور ہے، جو دعاؤں کی قبولیت ہے، وہ میری ماں ہے، میرا باپ ہے، ہم ان سے دعائیں لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کی خدمت کر کے۔ وہ ایک ہمارے ہاں کشمیر میں ایسا ہوتا ہے کہ ختم شریف پر جو ہے نا وہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور فاتحہ کے اندر کوئی نہ کوئی چیز آگے رکھتے ہیں، کھانے پینے کی فروٹ وغیرہ۔ تو ہمارے سادے لوگ دیہاتی جو ہے نا وہ کہتے ہیں میری ماں کو یہ والا پھل پسند تھا، یہ پھل رکھو، یہ پسند تھا۔ تو وہ کسی نے لکھا کہ کاش یہ زندگی کے اندر تو اپنی ماں کو کھلا لیتا۔ آج تو یہ رکھ رہا ہے، جمع کر رہا ہے، زندگی کے اندر تو ان کو کھلا لیتا اور ان کے من کی دعا نکل جا بیٹا تو کامیاب ہو جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ آپ یقین کریں زمین سے اٹھا کے تمہیں اوج ثریا کا مقام عطا فرما دیتا۔ تو سب سے بڑھ کر جو دعاؤں کی قبولیت ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں باپ سے دعا لے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر دعا کی بہت قبولیت کا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرع الدعوات، بہت سرعت کے ساتھ جلدی سے دعا قبول ہوتی ہے۔ فرمایا وہ دعا یہ ہے کہ بظاہر غائب غائب اخی، فرمایا مختلف الفاظ ہیں، فرمایا کہ کوئی اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی کے اندر دعا کرتا ہے۔ ایک تو سامنے دعا ہے، سامنے دعا کے اندر ریا بھی ہو سکتی ہے، خوش آمد بھی ہو سکتی ہے۔ جب آپ تنہائی کے اندر دعا کریں گے، انیق احمد صاحب موجود نہیں ہے، سفر پر گئے ہوئے، پیچھے سے ان کے لیے ہاتھ اٹھ رہے ہیں یا ہمارے لیے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، اس کے اندر نہ کوئی ریا ہے، نہ کوئی خوش آمد ہے، نہ کوئی دکھلاوا ہے، نہ کوئی بناوٹ ہے۔ فرمایا وہ دعا سب سے زیادہ اسرع الدعوات کہ انسان اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی کے اندر دعا کرتا ہے، یہ دعا بھی سب سے زیادہ مستجاب مقبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب آخری سوال آج کے پروگرام کا، یہ دعا کی قبولیت آپ بات فرما رہے ہیں، اول و آخر درود شریف کی کیا اہمیت؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دعا مانگو تو دعا کے آداب یہ ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، پھر مجھ پر درود و سلام پڑھو، فرمایا پھر رب تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، دونوں سے مختلف الفاظ کے ساتھ روایات ہیں۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ الدعاء معلق موقوف بین السماء والارض، فرمایا جو تم دعائیں مانگتے ہو یہ اوپر نہیں جاتی ہیں، آسمان و زمین کے درمیان معلق و موقوف رہتی ہیں، حتیٰ تصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جب درود و سلام کے ساتھ جاتی ہیں تو پھر رب تبارک و تعالیٰ انہیں قبول و منظور فرماتا ہے۔ تو بالکل اللہ کی حمد کریں، درود و سلام پڑھیں، پھر آخر میں بھی درود و سلام پڑھیں، پھر یہ دعائیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا یہ دعا مانگنے سے قبل اگر کوئی تھوڑا سا صدقہ کر لیں؟ جی بالکل، یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے کہ صدقہ تو تطفئ البلا، صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ جو ہے وہ انسان کے لیے رحمتوں برکتوں کے راستوں کو کھولتا ہے، تو صدقہ بھی کر دے تو بالکل یہ بھی بہت اچھا دعا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہمیں دین سے قریب کر دیتے ہیں۔ خواتین حضرات، یہ ماہ مبارک، ماہ رمضان، الحمدللہ روزانہ ایک نئے مہمان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور کسی ایک موضوع پر ہم اپنے معزز مہمان سے سیکھتے ہیں تاکہ قرآن کریم سے ہماری قربت ہو۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔